تو عزیزان، میں ایک ہی درخواست کروں گا، تواضع کی صفت جو ہمارے اکابر کی خاص صفت تھی، اس کو اختیار کرنا، تقوی خاص صفت تھی، اس کو اختیار کرنا، ورنہ لفظ عالم تو آپ کے لیے آج سے بولا جائے گا، لیکن اس لفظ کے اطلاق سے قطعاً گھمنڈ میں نہ آنا، کیونکہ ابھی آپ عالم بنے نہیں، علم حاصل کرنے کی تھوڑی سی استعداد پیدا ہو چکی ہے، لیکن وہ استعداد مضبوط سے مضبوط تر تب ہوگی جب تواضع اکابر جیسی اختیار کریں گے، تقوی اکابر جیسا اختیار کریں گے، پھر تواضع کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، صفات انبیاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے ناموں کو چمکائیں گے۔ حضرت تھانوی کے سر پر دستار فضیلت سجائی جا رہی تھی، جیسے ہمارے ان بچوں کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی، حضرت زارو قطار رو رہے تھے، جا کر اپنے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب سے عرض کی، خدا را ہم اہل نہیں ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، یہ دستار فضیلت ہمارے سروں پر نہ سجائی جائے، ورنہ اس دستار فضیلت کی بدنامی ہوگی کہ ان لوگوں کو آتا تو کچھ نہیں اور فضیلت کی دستار اپنے سر پر سجا رکھی ہے۔ تو ان کے استادوں نے فرمایا، ہمارے سامنے تو تم ایسے ہو اور ایسا کہو اور ایسے بنو، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا اگر تم نے اساتذہ کے نقش قدم پر چل کر تقوی اور تواضع کی صفت اختیار کی، پھر اللہ تمہیں اتنا چمکائے گا، تم ہی تم اور تم ہی تم ہوگے۔ تو ہمارے اکابر کو بلندیاں ملی ہیں تقوی تواضع کی بنیاد پر، اس لیے ایک ہی درخواست ہے، اپنے اساتذہ سے محبت کا تعلق آخری سانس تک رکھنا۔ اور صحبت کے دوران تو میں نے ایک بات اور بھی کی تھی، شاید آپ بھول گئے، ہدیے کا تعلق بھی رکھنا، اور بار بار اپنا تعلق اساتذہ سے جوڑے رکھنا۔ ایک ہمارے شاگرد پچھلے دنوں تشریف لائے تو کہا، میں 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ مادر علمی میں آیا ہوں، اور پھر فرمانے لگے انشاءاللہ آئندہ ملتے جلتے رہیں گے۔ میں نے کہا 15 سال کے بعد تو پہلی ملاقات ہے، آئندہ پتہ نہیں کس وقت ملاقات ہوگی۔ ایک اور فاضل دارالعلوم کا 35 سال کے بعد، دور کا بھی نہیں تھا، قریب کا تھا، 35 سال کے بعد اپنے مادر علمی کو آ کر دیکھا۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا، اپنے اساتذہ سے محبت کا تعلق، تواضع کا تعلق، تقوی کا تعلق، آپ کے کسی عمل سے، کسی قول سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ آخری حدیث پڑھ رہے ہیں، امام بخاری نے خبردار کیا، تمہارے اقوال کو بھی تولا جائے گا اور تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ ہر عمل سے پہلے سوچ کر، ہر گفتگو سے پہلے سوچ کر گفتگو کرنا، یہ گفتگو کون سے پلڑے میں جانے والی ہے، نیکی کے پلڑے میں یا برائی کے پلڑے میں؟ اگر نیکی کے پلڑے میں جانے والی ہے، جرأت کے ساتھ اس گفتگو کو کر لینا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ غلط گفتگو ہے تو اپنے آپ کو روک لینا اور نظر رکھنا۔ ہمیشہ امام بخاری نے 16 سال کے بعد آخری جو حدیث ذکر کی اور آخری جو کتاب ذکر فرمائی، کتاب التوحید، یہ بھی اشارہ کیا کہ توحید پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، کوشش کرتے رہنا کہ تمہارا خاتمہ توحید پر ہو جائے، تسبیح پر ہو جائے۔ اگر آخری کلمات اچھے نکل گئے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ حضرت ہزاروی بڑے سیاستدان تھے، ہسپتال میں بیمار ہو گئے، بھائی نے دیکھا کہ حالت غیر ہے تو انہوں نے ایمان کی سلامتی کی دعا شروع کی اور یہ کہنے لگے، اللہم سلم، اللہم سہل، اللہم یسر ولا تعسر۔ یہ 2 لفظ 3 لفظ کہے تھے، آگے یہ لفظ کہنا چاہتے تھے وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ، ابھی بھائی نے یہ لفظ نہ کہے، ہزاروی صاحب کی زبان سے یہی لفظ نکلے وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ، اور روح پرواز کر گئی۔ اگر ہم نے عادت بنا لی اچھے کلمات کہنے کی تو ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ میرے نالائق کو یہ سعادت حاصل ہے، ہمارے دوست تھے، اکٹھے پڑھتے رہے دارالعلوم میں، دارالعلوم رحیمیہ میں استاذ حدیث تھے،
مسلم شریف غالباً حدیث کی کتاب پڑھانے کے لیے تشریف لائے، دارالحدیث میں آئے، کتاب کھولی، باوضو ہو کر بیٹھے، طالب علم نے عبارت پڑھی جیسا کہ عزیز نے عبارت پڑھی۔ پڑھنے کے بعد طلباء انتظار میں ہیں کہ حضرت اب تشریف فرمائیں گے، تقریر کریں گے۔ حضرت نے تقریر کی بجائے اپنا سر کتاب پر رکھ دیا۔ طلباء جو قریب بیٹھے ہوئے تھے وہ انتظار میں ہیں، سر اٹھائیں گے اور بیان ہوگا۔ قریب والے ساتھی نے ذرا جھک کر دیکھا تو روح ہی پرواز کر چکی تھی، کتاب پر ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا کی۔ اگر اچھے اچھے اعمال، اقوال ہماری زبان سے ادا ہوتے رہے تو انشاءاللہ حسن خاتمہ کی دولت بھی اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ اپنے اس ادارے اور مادر علمی سے محبت کا تعلق آخری سانس تک رکھنا، تقوی کی صفت کو اختیار کرنا اور تواضع اختیار کرنا، کیونکہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا کونو ربانیین، تم ربانی بن جاؤ۔ ابن عباس نے فرمایا ربانی بننے کے لیے 3 صفتیں چاہیے، کونو حکما، علماء، صلحاء۔ حکیم بن جاؤ، گفتگو جو بھی کرو حکمت پر مبنی ہو، صرف جوش جذبے سے گفتگو نہ کرنا ورنہ وہ مواخذے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تقوی اختیار کرنا اور علم حقیقی کی بنیاد پر گفتگو کرنا۔ علم رسمی انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ حکیم بھی بننا، فقیہ بھی بننا، اور سارے مدارس کی تعلیم کا ایک ہی مقصد ہے، یہاں سے نکلنے والا بچہ حکیم، فقیہ اور عالم با عمل بن جائے۔ اور فقیہ بننا تو اتنی بڑی دولت ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے میرے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دیا، لیکن وہ فرماتے ہیں میں حدیث کی روشنی میں پورے یقین سے کہتا ہوں جس کو اللہ نے علم دین اور تفقہ فی الدین کی دولت عطا کر دی، وہ مرنے سے پہلے یہ دعویٰ کر سکتا ہے اللہ نے میرے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہاری پگڑیاں جو سر پر سجا رکھی ہیں اور تمہارے جو اعمال اور مدرسے کے اندر جو تمہارا کردار رہا ہے، دل یہ گواہی دیتا ہے انشاءاللہ فقاہت کی دولت لے کر ہی تم جا رہے ہو، اور علماء اکابر کے نقش قدم پر چل کر ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنا، اپنی رائے کو دخل نہ دینا، اپنی رائے کو اکابر کی رائے پر فنا کر دینا، پھر انشاءاللہ تم ہی تم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔